بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہے اور تین چیزیں وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو ہلاک کرنے والی تین چیزیں ہیں، اور تین چیزیں وہ بھی ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے درجات بلند کرنے لگ جاتا ہے، اور تین چیزیں ایسی بھی کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان وہ چیزوں کو کر لے تو اس کے گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تین چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں نجات ملتی ہے، تو ایسی چیزوں سے ہم اپنا لگاؤ بڑھا دیں، یعنی ایسی چیزیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور روزمرہ کی زندگی میں یہ عمل کرتے رہیں۔ اور تین چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس چیزوں سے درجات بلند ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے لگن اور تڑپ کے ساتھ کر لینا چاہیے۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ تین چیزیں اگر آپ کرو گے تو اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ تو کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ چیزیں کر لے گا تو اس سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ان تین چیزوں سے بچنا یہ انسان کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ پہلے تو جو ہم نے عرض کی ہے 9 چیزیں، وہ ساری کرنے کی ہے۔ کسی سے نجات ملے گی، کسی سے درجات بلند ہوگے، کسی کوئی گناہوں کا کفارہ بنے گی، لیکن یہ تین چیزیں جو ہے اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ وہ تین چیزیں سن لیجئے جس سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔ وہ تین چیزیں انسان جس کو کر لینے سے اس کو نجات ملتی۔ سب سے پہلے تو چاہیے کہ ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، یعنی خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان نہ کرے۔ تنہائی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، اور جو ہے مجمع میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ مجمع میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے مجمع میں معاذ اللہ اور سبحان اللہ کہنا، بہت مشکل ہے تنہائی میں گلے گل سے بچنا۔ تو سب سے پہلی صفت نجات کے لیے یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ظاہر اور باطن یکساں ہو، ورنہ ظاہر کا کلر تو الگ ہوتا ہے اور باطن کا کلر الگ ہے، کہ اندر میں منافقانہ حرکتیں ظاہر ہو رہی ہے اور ظاہر تو ظاہر ماشاءاللہ لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے مسجد میں رہ کے جھوٹ بولتے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا، مسجد میں رہ کے جھوٹ بولنا ہو۔ اب بازار میں ہو تب بھی آپ کو جھوٹ بولنا حرام ہے، مسجد میں ہو تب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مسجد میں بولو گے تو بھی گناہ ہوگا، بازار میں بولو گے تب بھی گناہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بازار میں کہہ دیا تو گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، اور مسجد میں کہہ دیا تو گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں جگہ یہ بات غلط ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو ہے خلوت میں اور جلوت میں، مجمع میں اور تنہائی میں، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ انسان تردستی و خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرے، یعنی یکساں رہے، ورنہ ہوتا تو ایسے ہے کہ خوشحالی آ جائے تو انسان مستی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، اکڑتا ہے، تکبرانہ زندگی گزارتا ہے۔ شریعت نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ خوشحالی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر گزاری پہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور ناشکری پہ اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تنگ دستی میں بھی اسی طرح رہیں اور خوشحالی میں بھی اسی طرح رہیں،
یعنی تنگدستی میں زیادہ پریشان حال نہ ہو کہ ہر کسی سے شکایت کرتا پھرے کہ میں تو پریشان حال ہوں, میری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, میرے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں, لوگوں سے بیان کرتا نہ پھرے. بیان کرنا ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے, اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, اللہ سے مانگے. خوشحالی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی دونوں جگہ جب آپ پہ حالات آ رہے ہو تو صبر کرے, اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہو تو شکر کرے. یعنی دونوں طریقے سے رہے. تیسری بات نجات کے لیے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رضامندی اور ناراضگی دونوں میں عدل و انصاف قائم کرے. یعنی جب جو ہے کسی سے راضی ہو تب بھی عدل و انصاف قائم کرے, ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب کسی سے راضی ہو جائے تو اس کے بہت سارے غلطیاں معاف کر دیتا ہے, اس کی گرفت نہیں کرتا, اور کسی پہ ناراض ہو جائے تو اس کی بات بات پہ پکڑ کرنے لگ جاتا ہے. آپس میں کوئی معاملہ ہو اور یہ کسی بات کو سلجھانے بیٹھے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس سے ناراض ہے تو اس کی گرفت کرتا ہے, اور اس سے خوش ہے تو اس کی غلطی پہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس سے غلطی نہیں تھی تب بھی اس کی پکڑ کی, اور اس کی غلطی تھی تب بھی اس کو چھوڑ دیا. عدل و انصاف بہت زیادہ ضروری ہے. اب جس حال میں ہو, خاندان, رشتہ داری, تعلقات, برادری اور دوستانہ اور جو ہے آپس کی جو ہے میل جول, یہ ساری باتوں کو عدل و انصاف پہ قربان کر دینا پڑتا ہے. اصل عدل و انصاف ہے. آپ عدل و انصاف قائم کرو گے تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا قبیلے کے خاتون نے چوری کی تو وہ بڑے گھبرائے قوم والے, حضرت اسامہ کے پاس گئے اور کہا کہ جاؤ اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے بچی کے لیے جو ہے کچھ سفارش کرو کہ اس کی سزا ہلکی کر دی جائے. لوگ حضرت اسامہ کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا. آپ جو ہے آپ نے کہا کہ اسامہ اللہ کے حدود میں سے تم حد میں کمی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو. حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے. پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں, پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے کہا جب کوئی مالدار, کوئی شریف آدمی یا جو ہے کوئی عہدیدار آدمی کوئی غلطی کرتا, چوری کرتا, لوگ اسے چھوڑ دیتے, اور کمزور ضعیف آدمی, غریب آدمی جب کوئی چوری کر لیتا لوگ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے. خدا کی قسم اس سب جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر جو ہے اس لڑکی کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹ دیتا. اس کو کہتے ہیں کہ انصاف کرنا, اپنوں میں ہو یا پرائے میں ہو, انصاف ضروری ہے. اب اگر انصاف کرو گے تو سمجھیے کہ آپ کی زندگی بحال ہو جائے گی. یہ آپ کے نجات کے لیے ہے. میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تینوں باتیں جو بتائی ہیں یہ آپ کی نجات کے لیے ہیں کہ آپ جو ہے راضی ہو کسی سے یا ناراض ہو. جب آپ کے پاس کوئی چیز فیصلے کے لیے آئے تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ انصاف قائم کرے, عدل کرے. جب آپ عدل کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو بھی جو ہے نوازے گے. اس کا جو ہے آپ کے حکم کو ماننا عدل کے ساتھ اس کے لیے بھی ترقی کا ضامن ہے, اور آپ کا جو ہے انصاف کرنا, عدل کرنا, یہ بھی ترقی کا ضامن ہے. جب اس زمین پہ عدل ہوگا اللہ سارا نظام درست کرتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا, حضرت عمر نے پیر مارا اور کہا کہ تجھ میں زلزلہ آتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی تجھ میں عمر زندہ ہے اور تجھ میں زلزلہ آ رہا ہے. زمین فوراً رک گئی کہ عمر تجھ پہ جو ہے عدل کرتا ہے. ہاں اگر عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا, انصاف نہیں کرتا, تو تجھے جو ہے بالکل آزادی ہے کہ تیرے اندر زلزلہ بپا ہو اور تو جو ہے لوگوں کو ہلاک اور تباہ کرے. لیکن اگر عمر تجھ پہ عدل و انصاف کرتا ہے تو اب تیرا کوئی حق نہیں ہے کہ تجھ میں زلزلہ ہے. زمین فوراً رک گئی. اب ہلاک کرنے والی چیزیں بھی سنیں. اس کے بعد وہ چیزیں بتاؤ گا جو ابھی بتائی ہیں کہ بلندی درجات کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور انسان کو جو ہے وہ کس چیزوں سے بلندی ملے گی. لیکن پہلی بات یہ سن لیجئے کہ تین چیزیں وہ بھی ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. نمبر ایک جو ہے انسان کا شدت کے ساتھ بخل کرنا, یعنی ہر چیز میں وہ بخل کرے.
مال میں تو بخل ظاہر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا, صدقہ و خیرات دینے میں بخل کرے اور غریبوں کی مدد کرنے میں بخل کرے, یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں بخل کرے. اپنی ذات پہ خرچی کرنا بھی صدقے کا ثواب ہے. بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذات پہ خرچی نہیں کرتے, بہت سارے لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. اس پہ آگے جو ہے تفصیل سے بتاؤ گا, لیکن پہلے یہ ہے کہ ہم بخل نہ کریں. اپنی ذات پہ خرچ کریں یہ بھی صدقہ ہے, بچوں پہ خرچ کرے یہ بھی صدقہ ہے, اہل خانہ رشتہ داروں پہ صدقہ خرچ کرے یہ بھی صدقہ ہے. اس لیے بخل نہیں کرنا, ورنہ شدت بخل انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بخل کرتا رہتا ہے, بخل جو ہے یہ مومن کے شان کے خلاف ہے, اس لیے بخل نہ کریں. شدت بخل کی وجہ سے بہت سارے انسان کے احوال خراب ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوتا ہے. بخیل انسان جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے, اس لیے بخل قطعاً نہ کریں. ایک تو پہلی بات یہ ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہوائے نفس, یعنی انسان جو ہے اپنی نفس کا اتباع کرے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس کو کراس کر جائے. اس کو جیسے ہر چیز کے, جیسے ایک ہر بادشاہ کے لیے باغ ہوتا ہے, ایسے اللہ کا باغ اللہ کی حدود ہے کہ آپ جو ہے اس حدود کے آگے نہیں جا سکتے. جیسے زنا کرنا یہ حرام کام ہے, یہ اللہ کی حد ہے کہ اب آپ زنا کرو گے تو اللہ آپ کو سزا, اللہ کی طرف سے آپ کو سزا دی جائے گی. شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے گا, اور جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ اللہ کی حد ہے. چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا, اور بہت ساری جو ہے شریعت اسلامی نے اس کی حدود قائم کی ہے. تو اب جو ہے اپنے نفس کی اتباع کرے کہ بس ہوائے نفس میں لگا رہے, نماز نہ پڑھے یا دیگر جو ہے وہ کام کر لے جس کو اللہ نے منع کیا, یعنی جس سے نفس آپ کا کہہ رہا ہے آپ وہ کام کرے, اور وہ کام نہ کرے جو اللہ کہہ رہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان ایسے کام کرے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جو اللہ نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے, اور ان کاموں سے رک جائے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اب ہوائے نفس اپنی جو ہے نفس کی اتباع کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. بعض مرتبہ انسان بڑا باغی ہو جاتا ہے, اور اتنا باغی ہو جاتا ہے کہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتباع نفس سے ہماری حفاظت فرمائے. نفس کی اتباع کرنا یہ بالکل عقل کی بات نہیں ہے, بلکہ عقل کے بہت زیادہ برخلاف ہے. جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے. صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے قبضے میں رکھی ہے جو ہمیں نوازی ہے. اب ہمارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے, ہم چاہے تو بینائی رکھ نہیں سکتے, ہم چاہے تو صحت رکھ نہیں سکتے, ہم چاہے تو اپنے آپ کو جو ہے تندرست نہیں رکھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کوشش کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ہم جتنا کوشش کریں گے اپنے جسم کو جتنا مینٹین رکھیں گے وہ ہوتا رہے گا. لیکن اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے جسم پہ محنت کریں, ورزش کریں, اور صحت کی جو ہے جو کام کرنے ہوتے صحت کے لیے وہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بیماری اللہ تعالیٰ, اگر بیماری آئی تو شفا اللہ دینے والے ہیں, جب تک اللہ شفا نہیں دیتے کچھ نہیں ہوتا. تو بہت ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو اب ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کے چلے, اتباع اپنے نفس کا نہ کرے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری چیز ہے کہ خود پسندی, یعنی انسان جو ہے جو بھی پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے, اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں, میرا بولنا اچھا, میرا پہننا اچھا, میرا کھانا اچھا, میرا مکان اچھا, میرا گھر اچھا, میری باتیں اچھی. سے انسان خود پسندی کرے, یعنی خود کو تو اچھا سمجھے, اوروں کو حقیر سمجھے. یہ انسان کے ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں کہ خود کو تو بڑا اچھا سمجھتا ہے اور اوروں کو حقیر سمجھ رہا ہے. تو یہ انسان کو جو ہے ہلاک کرنے والی چیزیں, اس سے بچنا چاہیے. 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں. جیسے ابھی بتایا کہ 3 چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہیں, 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں. اب 3 چیزیں وہ بھی سن لیجیے جو انسان کے درجات کو بلند کرتی. پہلی چیز سلام کو عام کرنا چاہیے, خوب سلام کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افشوا السلام, لوگوں سلام کو عام کرو, اور سلام اس کو کرو علی من عرفت ومن لم تعرف. اب جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, اور جس کو نہ پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. یعنی پہچان والے کو بھی سلام کرنا ہے اور بغیر پہچان والے کو بھی سلام کرنا ہے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ سلام کرے. اب سلام کرے گی تو عاجزی آئے گی, اور اس سے درجات بلند ہوتے رہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں, لیکن فرمایا کہ سلام کرو, اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے رہے. چاہے آپ اس کو جو ہے
پہچانتے ہو یا نہ پہچانو. دوسری بات بتائے کہ کھانا کھلانا, بھوکوں کو کھانا کھلائیے, مہمانوں کو کھانا کھلائیے, کوئی اجنبی ہمارے شہر میں آیا اسے کھانا کھلائیے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر ہوٹل کھولی ہے تو آپ نیت رکھیں کہ آپ کسی جو ہے ضعیف کی اور کمزور کی اور بھوکے کی مدد کریں گے, کہ اسے کھانا کھلائیں گے. اگر آپ نے بل لیا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا, بل نہیں لیا تو وہ تو بڑی بات ہے کہ اس کے پاس مجبور تھا, پیسے نہیں تھے, اپنے رحم کھایا اور اسے جو ہے کھانا کھلا دیا, اس کا بڑا ثواب ہے. لیکن آپ اگر کسی کو جو ہے ثواب کی نیت سے کھانا کھلاتے ہو پیسے لے کر, تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی جو ہے اس سے بھی انسان کے خوب درجات بلند ہوتے ہیں. تو مہمانوں کو بھی کھانا کھلانا اس میں ہے, یہاں تک کہ اپنے گھر میں بچوں کو, اپنے والدین کو اور اپنے رشتہ داروں کو اچھے سے اچھا کھلائیے. یہ بھی انسان کے جو ہے بلندی درجات کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. غریبوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہے, بھوکوں کو بھی کھانا کھلانا ہے, لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے کھانا کھلانا ہے. اچھے سے اچھا کھلائیے. اللہ تعالیٰ نے دیا, خود بھی اچھا کھائیے. اچھا کھانے سے صحت اچھی رہے گی. یہ بھی خود کا اچھا کھانا یہ بھی صدقہ ہے. جیسے ابھی بتایا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے, ایسے ہی اچھا کھانا یہ اپنے لیے اور اچھی صحت بنانا تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں, اس یہ بھی ثواب ہے. یعنی خوب جو ہے اچھا کھائے, یعنی اتنا بھی نہ کھائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور عبادت پہ دل ہی آمادہ نہ ہو, بلکہ اپنی اچھا کھائیے تاکہ صحت اچھی رہے. تیسری بات ہے کہ رات کے وقت جب سارے لوگ سو جائے تو اٹھ کے نماز پڑھے, جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں, بندوں کی ساری ضرورتوں کو سنتے ہیں اور اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے جس کے پاس نرم بستر ہے, خوبصورت بیوی ہے. اگر خاتون ہے تو اچھا خاوند ہے, یعنی خاوند بیوی کی قربانی دے اور بیوی خاوند کی قربانی دے, اور اٹھے سردی کا موسم ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے. یعنی اپنے آپ دل تو نہیں چاہتا لیکن سب چیزوں کو جو ہے قربان کر کے اٹھے اور تہجد پڑھے. اس سے انسان کے درجات نہایت بلند ہوتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ انسان جو ہے خوب راتوں کو جاگے, اور رات کو جاگنا تو انسان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس لیے رات کو جاگے, اور رات کو جاگنے سے مراد باتیں نہ کرے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, نماز پڑھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے. اس سے انسان جو ہے وہ خوب زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی بہت, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اس کا اور 3 چیزیں وہ ہیں جس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی 3 چیزیں جب آپ کرو گے تو آپ کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گی. پہلی چیز تو ہے کہ آپ سردی میں کامل وضو کریں. ایسے نہیں کہ فٹافٹ فوراً وضو کر دیا, اور سردی تو جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے نعمت ہے کہ اس سے آپ کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. رات کا آپ کا اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا آپ کا بڑا اجر ہوتا ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ سردی میں وضو کامل کرے, پورا وضو کرے. ایسا نہیں ہے کہ آدھا وضو کیا اور ٹھنڈ کی وجہ سے چھوڑ دیا, بلکہ ٹھنڈک کی حالت میں کامل وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. جب آپ اچھی طریقے سے وضو کرتے ہو تو آپ کے اعضاء نے جو گناہ کیے وہ سارے دھل جاتے ہیں. مشہور روایت ہے کہ کلی کرنے سے منہ کے گناہ, اور چہرہ دھونے سے جو ہے آنکھوں اور جو ہے چہرے کے گناہ, ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ, مسح کرنے سے سر اور پیر, پورے انسان کے جو ہے گناہ وہ نکل جاتے ہیں. اس لیے وضو کامل کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ وضو کامل کریں. دوسرے کہ باجماعت نماز کے لیے قدم اٹھائے, یہ بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. جب آپ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اگر گھر دور ہو تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. اس لیے بہت سارے لوگ سواری پہ مسجد آتے ہیں. اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو بہتر ہے کہ پیدل چلے, کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پیدل چلنے میں نیکیاں بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اس لیے باجماعت نماز کے لیے قدم اٹھانا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ابھی نماز ظہر ہوئی, اب عصر کے انتظار میں ہے, مغرب ہوئی, عشاء کے انتظار میں ہے, تو ایسے جو ہے نماز پڑھے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے. اس کو کہتے ہیں عبادت کا شوق, عبادت کا جذبہ, اللہ تعالیٰ کی محبت. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس لیے حضور سے بہت زیادہ محبت کی کیفیت بھی یہ ہو جاتی ہے کہ انسان جب حضور سے محبت کرے تو فرائض کا بھی اہتمام کرے, سنن کا بھی, نوافل کا بھی, واجبات کا بھی. اس لیے جو ہے
ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 9 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 3 باتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔